बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा अहले दिल हो। राइटर नबीला अज़ीज़। मैं करूँगा इससे शादी। मखदूम शाह की आवाज़ इतनी बहुत सी आवाज़ों को यकदम साकित कर गई थी। सब ने हैरानी से इसकी तरफ देखा था, लेकिन वो इसे फटी फटी आंखों से देख रही थी। इसे अपनी समात पर यकीन नहीं आया कि इतने चाहने वालों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ा सिवाय मखदूम शाह के, और इस मखदूम शाह के जिसका बकौल शहरज़ाद के अपना कोई नामो निशान, अपनी कोई पहचान भी ना थी, जिसका कोई हसब नहीं नसब नहीं था। आज वही मखदूम शाह इसकी चादर से अपनी इज्जत और गैरत का पल्लू बांधने को तैयार खड़ा था। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम भी तो शाहों में से हो, तुम भी तो इसी खून इसी नस्ल का हिस्सा हो। तुम्हारी शादी इससे कैसे हो सकती है? मखदूम शाह के फैसले पर सबसे पहले चाचा फ़िरोज़ को इख्तलाफ हुआ था। मैं शाहों में से हूँ या नहीं हूँ मैं नहीं जानता, अलबत्ता इंसानों में से ज़रूर हूँ, और इस बात का पक्का यकीन है। इसलिए इंसानियत के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं होने दूँगा। पीर साईं, इजाज़त दीजिए। काजी साहब, निकाह शुरू कीजिए। वो आगे बढ़कर सोफे पर बैठ गया और बड़ी सी चादर में लिपटी वो धुआं धुआं हो गई थी। इसका वजूद पहले ही खाक का ढेर बना हुआ था। इसकी ज़ात की भी धज्जियाँ मैंने बिखर गई थीं। इसके गरूर के परखाचे उड़ गए थे। इसे अंदाज़ा नहीं था कि वो शख्स इस पर करम करेगा जिस पर हमेशा वो सितम करती आई थी। इसके बावजूद मखदूम शाह इस भरी महफिल में इसके सामने दीवार की मानद डट गया था। इसका निकाह कुरान से होगा, तुम मुदाखलत मत करो। अब की बार बड़े चचा ने लब कुशाई की थी। इसका निकाह मुझसे होगा, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है, और इस फैसले से आप लोगों में से कोई मुझे पीछे नहीं हटा सकता। मखदूम का लहजा बेलचक था और वो अपने मकाम पे अपने फ़ैसले पर डट चुका था। पीर साईं बेजान से बैठे अपने रुसवा इज़्ज़त और अपनी बेटी की ज़िंदा लाश पर खड़े होकर रिश्तेदारों को देख रहे थे, जिनका किसी को एहसास नहीं था। बस वो तो मुट्ठियाँ भर भर के मिट्टी डालने को तैयार थे। अब इस मिट्टी तले इनकी इज़्ज़त दब जाती या बेटी, इन लोगों को भला क्या फ़र्क पड़ता था? और लोगों की इसी बेहिसी और अपनी इसी बेबसी पर चुप बैठे थे, बकौल चुप, यूं जैसे यहाँ इनकी बेटी का नहीं किसी और की बेटी का फ़ैसला हो रहा हो। तुम जानते हो ये फ़ैसला पंचायत ने किया है, या इस लड़की को कारी कर दिया जाए, या इसका कुरान से निकाह कर दिया जाए, और निकाह के बाद ये सिर्फ़ एक कमरे में रहेगी, जहाँ से निकलना भी इसके लिए हराम होगा। चचा फ़िरोज़ शाह ने मखदूम को पंचायत के फ़ैसले से आगाह करना चाहा, जिससे वो पहले ही बाखबर था। तो फिर आप इसे कारी कर दें। मखदूम इंतहाई सुकून से बोला। सब ने चौंक कर देखा। मैं ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि आपके ख्याल में आप इसे कारी ना करते हुए रायत कर रहे हैं, इसका निकाह कुरान से करके इसे ज़िंदगी बख्श रहे हैं, लेकिन दोनों सूरतों में आप अपने हाथों से इसकी ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हैं। कुरान से निकाह करना और एक कमरे में कैद करके बाद भी आप समझते हैं आपका फ़ैसला दुरुस्त है। आप इसके साथ नरमी बरत रहे हैं। चचा साईं, इस कमरे की कैद से बेहतर कब्र और निकाह से बेहतर मौत होगी। इसके लिए जो आप ज़िंदगी बख्श रहे हैं वो ज़िंदगी नहीं, अज़ाब है। आप एक लाश कमरे में बंद करना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ इस लाश को कब्र में दफना कर दें। मखदूम शाह यकदम गुस्से से बथरा गया। वो बचपन से इस ख़ानदान और इस कबीले की अजीब अजीब और संगदिलाना असूल देखता आ रहा था, लेकिन आज तक बस न चल सका था कि आज इन लोगों के बेरहम रस्म रिवाज से रोक लेता। आज जब मौका मिल ही गया था तो मखदूम चुप न रह सका और ना ही पीछे हटने का इरादा रखता था। ये बातें हम भी जानते हैं, ये हमारी बेटी है, दुश्मन नहीं, मगर बात असूलों की है। फैसला पंचायत ने किया है, निकाह कुरान से होगा, और अगर मैं आप की पंचायत के फ़ैसले को ना मानूँ तो मखदूम शाह सबसे टक्कर लेने पर तुला हुआ था। तो तुम्हें ये गांव, ये घर, ये कबीला हमेशा के लिए छोड़ना होगा। हमारे फ़ैसलों से या असूलों से बगावत करके तुम यहाँ नहीं रह सकते, ना ही इस लड़की से शादी के बाद तुम्हें रहने दिया जाएगा। ये हमारा ही नहीं, पंचायत का भी फ़ैसला है। मेरे खिलाफ आपका और आप पंचायत का जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। मखदूम बेहद सर्द आवाज़ में बोला। वहाँ मौजूद तमाम अफराद को सांप सूंघ गया। इन्हें मखदूम शाह से इस इंतहाई इकदाम की उम्मीद न थी। वो तो समझ रहे थे इतने संगीन फैसले को सुनने के बाद वो अपने इरादे से बाज आ जाएगा, लेकिन इसके बरक्स वो अपने इरादे पर कायम था। अगर आपने इस निकाह से में रजामंदी ना भी दी, तब भी मैं ये निकाह ज़रूर करूँगा। आपके असूलों को मैंने किसी की ज़िंदगी से खेलने नहीं दूँगा।
مختوم کے اندازے میں رتی برابر بھی فرق نہ آیا۔ سوچ لو مختوم شاہ، سب رشتوں سے کٹ جاؤ گے۔ بڑے چچا نے اسے سمجھانا چاہیے۔ چچا سائیں، یہ تو رشتوں سے کٹ جائے گی، آپ کو میرا خیال ہے اس کا کیوں نہیں؟ کیا میں مرد ہوں اس لیے؟ نہیں چچا سائیں، یہ سب میرے ہوتے ہوئے نہیں ہوگا۔ پیر سائیں، آپ کیوں چپ ہیں؟ اگر یہ آپ سب کی نظروں میں قصوروار ہے تو اسے قتل کر دیجئے، کاری کر ڈالیے۔ لیکن یوں قرآن سے نکاح لکھنا کس حدیث میں لکھا ہے؟ یہ نے قرآن، اگر اس میں کسی عورت کا نکاح قرآن سے طے پانا لکھا ہوا ہے تو میں آپ کو نہیں روکوں گا، آپ کر دیجئے نکاح، لیکن اس سے پہلے مجھے اس فرسودہ اور ظالمانہ فیصلے کا کوئی ٹھوس وجود اور ثبوت دیجئے۔ یہ قاضی صاحب بیٹھے ہیں، یہ مجھے اس بات پر قائل کر لیں تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ بتائیے قاضی صاحب، اسلام میں یہ سب جائز ہے؟ اگر ہے تو کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے بتائیے۔ وہ بولنے پر آیا تو ایک ہی وقت میں سوالات کی بچھاڑ کرتا چلا گیا۔ معمہ خاصا گرم ہو گیا تھا۔ مختوم شاہ ان سب کے لیے پریشانی بن گیا تھا۔ وہ کسی بھی فیصلے، کسی بھی بات، کسی بھی حکم کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ یوں بات خاصی پھیل گئی تھی۔ حویلی کے زنان خانے میں بیٹھی عورتوں کو پتہ چلا تو حیران رہ گئی۔ زندگی میں پہلی بار تو کوئی قبیلے سے بغاوت کر رہا تھا، اور بی بی جان کے ساتھ میران بی بی بھی دھک سے رہ گئیں، کیونکہ یہ سب سے قطع تعلق کرنے کا فیصلہ تھا۔ اور دوسری طرف زرین تھی، جسے یہ خبر سنتے ہی آگ لگ گئی تھی۔ وہ پہلے ہی شہرزاد سے نفرت کرتی تھی، اب مختوم شاہ کو اس کے حق میں دیکھ کر کیسے برداشت کر لیتی؟ ویسے بھی اب مختوم اور اس کا حق تھا، اور اس حق کی خاطر بہروز شاہ اور رحمان شاہ بول پڑے تھے۔ انہوں نے قاضی صاحب کو روک دیا تھا۔ تم زرینہ سے منسوب ہو، اس لیے تم اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ ان کی بات پر مختوم نے پلٹ کر انہیں کاٹ دار نگاہوں سے دیکھا۔ جس حد تک میں زرینہ سے منسوب تھا، اس حد تک تم بھی تو شہرزاد سے منسوب ہو چکے تھے، اور جب تم اپنی منگ چھوڑ سکتے ہو تو میں کیوں نہیں؟ اس کے تمام دلائل ٹھوس تھے۔ دوسری بات کہنے کا کسی میں حوصلہ نہیں تھا۔ آج وہ پہلے والا مختوم شاہ سے یکساں مختلف مختوم شاہ نظر آیا تھا۔ اس نے آج تک حویلی کے کسی بھی معاملے میں مداخلت نہیں کی تھی، لیکن آج جب یہ کہہ بیٹھا تھا تو ہارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ندرت چچی اور زرینہ نے کافی والولیہ کیا تھا، لیکن جو ہونا تھا اسے کون ٹال سکتا تھا؟ اس نے سب کے سامنے بے خوفی سے ثابت قدمی دکھائی اور شہرزاد کو اپنا عزت بنا لیا، اور پھر 5 منٹ بعد اس کا ہاتھ تھام کر نکل گیا۔ شہرزاد کسی رپورٹ کی طرح اس کے ساتھ کھنچی چلی گئی۔ تائی اماں، میرے لیے دعا کیجیے گا۔ وہ شہرزاد کے ساتھ ان کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ میران بی بی نے محبت سے اس کا ماتھا چوم لیا۔ جہاں بیٹی کی زندگی بچ جانے کی خوشی تھی، وہاں مختوم شاہ کا ہمیشہ کے لیے بچھڑ جانے کا دکھ تھا۔ بی بی جان کو کبھی بیٹے پر، خیام شاہ پر فخر ہوتا تھا، آج اس مردانہ فیصلے پر پوتے پر فخر ہوا تھا۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ خیام شاہ کی بہادر اور نڈر اولاد ہے، جو کسی کی طوفان سے ٹکر لینے کی ہمت اور طاقت رکھتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، بہت دور جانا ہے۔ وہ ان کے سامنے جھکا تھا۔ میران بی بی اور بی بی جان سے دعا لی تھی، پھر وہ شہرزاد کی طرف متوجہ ہوئی تھی، اور جو امانت مختوم کی ماں دے گئی تھی وہ مختوم اور شہرزاد کے حوالے کر دی، اور اپنی کلائی کے کنگن اتار کر شہرزاد کو پہنا دیے۔ وہ بہت خوش تھی۔ مختوم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، شہرزاد کو کچھ بھی نہیں ہوگا، سو اس نے وعدہ پورا کر دکھایا تھا۔ عبیرہ شاہ، توقیر شاہ سب سے چھپ کر ان کو گاڑی تک چھوڑنے آئے تھے۔ نکاح نامے پر سائن کرنے کے 15 منٹ بعد وہ اسے اپنے ساتھ لے کر حویلی سے ہمیشہ کے لیے نکل آیا تھا۔ شب بھر بارش برسی تھی، شب بھر تکیہ بھیگا تھا، اور وہ شب بھر سکون سے سویا تھا۔ اسے پتہ نہیں تھا کمرے کے باہر، کمرے کے اندر کیسے کیسے برسے ہیں۔ اسے تو بس یہ خبر تھی کہ وہ تھکا ہوا تھا، اور یقیناً شہرزاد بھی اس تھکن کی لپیٹ میں سوئی رہی تھی، اس لیے وہ اس کا دھیان کیے بغیر اٹھا اور باتھ روم شاور لے کر نکلا اور تیار ہو کر باہر چلا گیا۔ تم اپنی بیوی بچے کو لانا چاہتے تھے نا؟ اس نے ناشتے کے دوران ملازم سے کہا تھا۔ جی صاحب، آج ہی لے آؤ، پہلے ضرورت نہیں تھی، میں گھر سے باہر ہوتا ہوں، مگر اب گھر کا کام زیادہ ہوا کرے گا، اس لیے کسی عورت کی ضرورت ہوا کرے گی۔ ضرور صاحب جی۔ وہ خوش ہو گیا تھا، اور بیوی بچے ساتھ رہتے دوسرا تنخواہ ڈبل ہو جاتی، اسے بھلا کیا چاہیے تھا؟ ناشتہ کرنے کے بعد وہ آفس کے لیے نکل گیا، البتہ جاتے جاتے ملازم کو ہدایت کر گیا تھا کہ بی بی جی سو رہی ہیں، اٹھیں گی تو ناشتہ بنا لیں گی، تم بیوی بچوں کو لینے کے لیے جا سکتے ہو۔ وہ بخوشی چلا گیا تھا۔ آفس آ کر بھی وہ اپنا دھیان کام میں نہیں لگا سکا تھا۔ اس کی سوچ، اس کے خیال
پلٹ پلٹ کر حویلی کی طرف جا رہے تھے۔ یقیناً اپنوں کے لیے بھی اپنے نہیں تھے۔ وہ ایک ایک فرد کا رویہ سوچ رہا تھا۔ کل اس نے سب چہروں سے نقاب اترتے دیکھا تھا۔ وہ تو آج تک یہی سمجھتا آ رہا تھا کہ صرف میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، مگر وہ تو اپنے ہی گوشت کھانے والوں اور خون پینے والوں میں سے تھے، جن کو اپنے جسم کے بھی کوئی حصہ کٹ جانے کی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ شاید اصول پرستی کے چکر میں بے حس ہو گئے تھے اور اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش میں اندر سے کھوکھلے ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک ان کھوکھلے پنوں کو چھپانے کی صحیح کر رہے تھے۔ وہ جان چکا تھا حویلی کے در و دیوار بہت اونچے تھے، مگر اس میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے کے احساس اور محبت سے عاری ہو کر چوکھٹ پڑ گئے تھے۔ کسی گہری سوچ میں ہو کیا ہوا ہے؟ خیریت تو ہے؟ وحید کاظمی جانتے تھے قبیلے والے لوگوں کو کوئی نہ کوئی مصیبت پڑی رہتی تھی، اس لیے پوچھ لیا تھا اور وہ خاموش ہو گیا تھا۔ انہیں کیا بتاتا کہ کیا کر کے آیا تھا۔ یار تم مجھے بھی پریشان کر رہے ہو، بولو کیا مسئلہ ہے؟ وحید کاظمی اس سے بہت بے تکلف تھے۔ وہ بھی ان کی فرینڈلی اور زندہ دل طبیعت سے کافی خوش ہوتا تھا۔ 1 سال ہونے کو آیا تھا ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے، اب تو وہ ان کی فیملی سے بھی کافی گھل مل گیا تھا۔ ان کے اصرار پر اس نے سب کچھ بتا دیا تھا، اب چھپانے کا بھلا کیا فائدہ تھا؟ ارے یہ تو بہت اچھا اور بہادرانہ فیصلہ ہے، شاباش، دل خوش کر دیا۔ ہم بھی بہو کی کمی محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے اسے گلے لگایا تھا، انہوں نے اس کے فیصلے کو سراہا تھا۔ ارے میرے بچے، اداس کیوں ہوتے ہو؟ میں ہوں نا تمہارا انکل، تمہارا دوست۔ جب تمہارے باپ کے لیے اپنا فلیٹ سجا سکتا ہوں تو تمہارے لیے تمہارا ہی گھر سجانا کون سا مشکل ہے؟ تمہارے باپ کا نکاح کروایا تھا، اب تمہارا ولیمہ کروا دیتا ہوں، یہی سمجھوں گا کہ ارے عرصہ کے بعد ولیمے کی فرصت ملی ہے، آنے دو امینہ اور روبینہ کو۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کا ذکر کیا جو اپنی ماں کے علاج کے سلسلے میں 2 ہفتے پہلے امریکہ گئی تھیں۔ نہیں انکل، تم اپنی نہیں اپنے پاس رکھو، تمہارا خرچہ ہرگز نہیں کروائیں گے۔ وہ ڈانٹ چکے تھے اور وہ اپنا رخ پھیر گیا تھا۔ شام ڈھلے وہ گھر میں داخل ہوا۔ اس کا ملازم زلفی اپنی بیوی بچوں کو لے کر آیا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے اوپر آیا اور دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوا، ورنہ اپنے ہی بیڈ روم میں دستک دے کر آنا عجیب بھی لگ رہا تھا، مگر پہلی نظر بیڈ پر پڑتے ہی ٹھٹر گیا۔ وہ جس حال حلیے میں اسے صبح چھوڑ کر گیا تھا وہ اسی پوزیشن میں تھی۔ بریف کیس ٹیبل پر رکھ کر وہ تیزی سے قریب آیا تھا۔ شہرزاد، اس نے قریب جھک کر اسے پکارا تھا، لیکن اس پر اثر نہیں ہوا۔ اس نے جیسے ہی اس کی کلائی پکڑی، جسم کو آگ چھو گئی تھی۔ وہ بری طرح بخار میں جھلس رہی تھی۔ کنٹینیو